بے شک وہ شخص جاہل ہے جس کو اس کی خواہش نفس برے کاموں کی طرف ابھارے، بس ایسے آدمی کی باتیں غلط اور اس کے افعال قابل مذمت ہوتے ہیں۔ جو شخص معاملات کی تدابیر کی صورت سے ناواقف ہوتا ہے، اسے اپنی جہالت اور ناواقفی سے تکلیف پیش آتی ہے۔ جو شخص زیادہ مذاق اور دل لگی کرتا ہے لوگوں سے، وہ جاہل اور نادان سمجھا جاتا ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ جہالت موت کی مانند اور علم مثل حیات ہے۔ جہالت سے گمراہی اور حرص سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ جہالت کو آخرت کو خراب کرتی ہے اور ایمان حسد سے بیزار رہتا ہے۔ جہالت ایسی بلا ہے جو زندوں کو مردہ کر دیتی ہے اور ہمیشہ بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے۔ جاہل کبھی اپنی جہالت سے باز نہیں آتا اور وعظ اور نصیحت سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جاہل نہایت بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے اور باطل نہایت کبھی اور برا ہوتا ہے۔ جاہل اور نادان دوست کی نسبت عقل مند دشمن اچھا اور قابل اعتبار ہے۔ لمبی لمبی امیدیں رکھنا جاہلوں اور نادانوں کا کام ہوتا ہے۔ جاہل کی زبان اس کی موت اور ہلاکت کی کنجی ہے۔ جہالت کا ہتھیار سفاہت، کم عقلی اور حرص کا اوزار لالچ ہے۔ تفریقہ اور جدائی سے برکنار رہیے کہ جہالت سے علیحدہ ہونے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ جاہل کا عمل وبال اور اس کا علم گمراہی اور ضلال ہے۔ دوستو، جو شخص علم چھپاتا ہے اور دوسروں کو نہیں بانٹتا علم، وہ جاہل ہی مانا جاتا ہے۔ جہالت کا انجام نقصان اور حسد ہمیشہ حالی از مسرت ہے۔ جاہل ان چیزوں سے جن کے ساتھ علم کو انس و محبت ہو نفرت کرتا ہے۔ جاہل دوست سے مشورہ کرنا بہت خطرناک بات ہے۔ جہالت سے پاؤں پھسلتا ہے اور ظلم سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ غرور اور تکبر ہو یا حمایت کا غلبہ ہو، جہالت کے تعصب اور طرفداری سے پرہیز کیجیے۔ جاہل ہمیشہ افراتفری میں رہتا ہے۔ لالچ اور بخل جہالت کا ثمرہ دوست بہت اچھا ذخیرہ ہے۔ ظالم و سرکش دنیا آخرت کے عذاب کا منتظر اور با انصاف حاکم دنیا یا آخرت کی کامیابی کا امیدوار ہے۔ جاہلوں کے سامنے ایسی بات بیان نہ کرو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے، ورنہ دنیا آپ کو جھوٹا ہی سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکما نہیں بنایا، تم کو بیکار نہیں چھوڑا اور نہ تمہیں جہالت کی تاریکی میں رکھا ہے۔ جو شخص علم کی منتہا کو پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی نہایت جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایسے شخص کو جاہل ہی سمجھا جاتا ہے۔ جاہل کا درست کام بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عقل مند کی غلطی ہو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو ایسے چاپلوسی کرنے والے خوش آمدی کی بات پر مغرور ہو جائے جو بری چیزیں اسے اچھی بتاتا ہے اور اچھی چیزیں خراب بتائے۔ جہالت انسان میں ایسی بری چیز ہے جسے بدن میں مسحور کی بیماری بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو۔ اپنی جہالت پر سوار مت ہوئیے اور نقص و حد کے حرص مت بنو۔ بے شک عام لوگ فتنوں کے دریاؤں میں گھس پڑے ہیں، سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو پکڑ لیا، جہالت کی باتوں میں مصروف ہوئے اور زبانی علم کا دعویٰ کیا۔ عقل کی گمراہی نہایت سخت گمراہی اور جہالت کی ذلت بہت بری ذلت ہے۔ اس شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو جہالت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس شخص کے واسطے بڑی خوشی ہے جسے عقل نصیب ہو اور وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ جو شخص برے کاموں سے باز نہیں آتا وہ جاہل ہی سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا وہ بزرگی حاصل نہیں کرتا۔ اپنے نفس سے راضی اور خوشی ہونا بہت بڑی جہالت ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہایت بڑی عیب اور نقصان ہے۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنی جہالت پر خوشی کرے، اور سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہو وہ سب دے ڈالے۔ جو باتیں معلوم ہو سب کو بیان نہ کیجیے کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ لوگ آپ کے راز سب کے سامنے بیان کر دیں گے اگر آپ اپنی باتیں دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ جو شخص برے کاموں سے باز نہیں آتا وہ جاہل ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا اسے بزرگی نہیں حاصل ہوتی، یعنی اگر وہ بزرگی میں جائے گا تو لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے۔ اپنی قدرت سے آگے بڑھنے کے برابر کوئی جہالت نہیں ہوتی، اور فخر اور تکبر کے برابر کوئی حماقت نہیں ہوتی۔ بہت سی جہالتیں عقل مندی سے زیادہ مفید اور بہت سی لڑائیاں صلح سے زیادہ سود مند ہوتی ہیں۔ دوستو، اپنے نفس سے جاہل اور بے خبر نہ رہیے۔
کیونکہ جو شخص اپنے نفس سے بے خبر ہو وہ سراسر جاہل ہوتا ہے۔ جو شخص خود اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے چمکنے والی بجلی میں بھی کوئی نفع نہیں ہوتا۔ آدمی کی یہ کمال جہالت ہے کہ اپنے عیوب تو معلوم نہ کرے اور لوگوں پر ایسی باتوں کا تان رکھے جنہیں خود چھوڑ نہیں سکتا۔ اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا نہایت کامل جہالت ہے، اور لوگوں کے وہ عیب دیکھنا جو اپنے اندر موجود ہوں اور وہ اپنے آپ کو نظر نہ آئیں بہت بڑی بے سمجھی اور کم عقلی ہے۔ جو ان کی جہالت قابل عذر اور اس کا علم نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے، دولت مند کی جہالت اس کو پست مرتبہ رکھتی ہے اور فقیر کا علم اس کو بلند درجہ بنا دیتا ہے۔ جہالت کے ہوتے کوئی راستہ اور مقصد پاک صاف نہیں ہوتا، اور حماقت کے ہوتے ہوئے کوئی مطلب ہاتھ نہیں آتا، اور لہو و لب کے ساتھ عقل کا کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ بے شک یقین کرو کہ تمہیں جہالت کے طفیل نہ تو کبھی کوئی دنیا کا مطلب حاصل ہوگا اور نہ اس کی بدولت کسی سبیل کو پہنچو گے، اور نہ اس کے ذریعے آخرت کا کوئی مطلب پاؤ گے۔ جاہل کو جب اپنی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان سے خرابی اور برائی میں ترقی کرتا ہے۔ جاہل اپنے جیسے کی طرف میلان رکھتا ہے۔ جاہل کا ظاہری حال وقار بھی کوڑی کے کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا باطن نور معرفت سے حالی ہوتا ہے۔ جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کسی گندی جگہ پر سبزہ زار ہے۔ جاہل ہمیشہ حد سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور احمق ہمیشہ کوتاہی کرتا ہوا پاتا ہے۔ بلا شبہ جاہلوں کو جہالت سے ایسی قدر بے رغبتی ہوتی ہے جس قدر اہل عقل کو عقل کی طرف رغبت ہے۔ جاہل اپنی نادانی سے باز نہیں آتا اور جلدی بازی لغزش کا باعث بنتا ہے۔ جہالت نہایت بری بیماری اور شہوت پرستی مضر دشمن ہے۔ غفلت اور مغروری نہایت کامل اور جہالت اور اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔